روسی صدر آج بھارت کے اندر پہنچ رہے ہیں اور روسی صدر کے ساتھ ساتھ ان کے ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر بھی موجود ہوں گے۔ مودی سے ملاقاتیں ہوں گی اور مودی نے ایک بہت ہی جامع پلان بنا کر صدر پیوٹن کے سامنے رکھا ہے، جس میں S-400 میزائل سسٹم کے بعد اب بھارت نے S-500 میزائل سسٹم مانگ لیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے اندر کام کرنے والے فریڈم فائٹرز کے بارے میں بھی مودی پیوٹن کو آگاہ کریں گے۔ یہ کشمیر کا معاملہ بھی اٹھانے جا رہے ہیں پیوٹن کے سامنے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مودی کے گھنونے منصوبوں کا پتہ بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ S-400 میزائل سسٹم کے بعد اب بھارت S-500 میزائل سسٹم کیوں لینے جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا YouTube چینل حسنات ٹی وی سبسکرائب کریں، پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر وہ رپورٹ جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر آج روسی صدر پیوٹن اپنے ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر کے ساتھ دلی پہنچ رہے ہیں اور دلی کے اندر بہت ساری ڈیلز ہوں گی۔ ان ڈیلز کے اندر S-500 میزائل سسٹم ہوگا۔ S-400 میزائل سسٹم تو 2018 کے اندر بھارت نے سائن کرا تھا۔ آج کی ڈیٹ میں کچھ یونٹس جو ہیں بھارت کو S-400 میزائل سسٹم کے مل چکے ہیں اور کچھ ملنا باقی ہے۔ نریندر مودی پیوٹن کو یہ کہیں گے کہ جو یونٹ ہمارے S-400 میزائل سسٹم کے باقی رہ گئے ہیں وہ جلد از جلد بھارت کو ڈیلیور کریں۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ بھارت نے S-500 میزائل سسٹم کا جو ہے وہ سامنے رکھا ہے رشیا کے سامنے کہ یہ بھی ہمیں چاہیے۔ اب S-500 میزائل سسٹم کتنا طاقتور ہے ذرا وہ دیکھتے ہیں۔ S-500 میزائل سسٹم S-400 میزائل سسٹم سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ آج کی ڈیٹ کے اندر S-400 میزائل سسٹم دنیا کا بہترین میزائل سسٹم ہے اور S-500 میزائل سسٹم S-4 سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ بھی 10 گنا۔ اگر ہم اس کی رینج کی بات کریں تو 7,500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ ایک ٹائم کے اندر 7 سپر سونک میزائلوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت S-500 میزائل سسٹم کے پاس ہے۔ اسی سال جولائی کے مہینے میں روسی فوج نے اس کا کامیاب تجربہ کیا تھا اور نومبر کے مہینے میں S-500 میزائل سسٹم کی تعیناتی روس نے اپنی فوج کے اندر کر دی تھی اور یہی S-500 میزائل سسٹم آج یوکرین کے بارڈر پر بھی موجود ہے۔ اب بھارت یہ سسٹم کیوں چاہتا ہے؟ بیسیکلی بھارت جو ہے وہ اس ریجن کا مطلب ہیجمنی چاہتا ہے، اس ریجن کے اندر اپنا انفلوئنس چاہتا ہے۔ تو S-400 میزائل سسٹم چائنا کے پاس بھی ہے۔ چائنا نے اس کی کاپی بنا کے پاکستان کو بھی دی ہے HQ-9 کی صورت میں اور وہ پاکستان کے اندر ڈپلائے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا نے مل کر بھارت کا جو حربہ تھا S-400 میزائل سسٹم کا وہ تو کیا ناکام، وہ نکارا ہو گیا۔ اب بھارت یہ چاہتا ہے کہ S-500 میزائل سسٹم سب سے پہلے روس بھارت کو دے تاکہ وہ چائنا اور پاکستان کو ناکو چنے چبوا سکے۔ یہ ان کے پیچھے منشا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کی سخت پابندیوں کے باعث رشیا کبھی بھی S-400 میزائل سسٹم اتنی جلدی بھارت کو نہیں دے پائے گا۔ اب دیکھیے کہ S-400 میزائل سسٹم کی ڈیل بھارت نے سائن کی تھی 2018 کے اندر اور آج دسمبر کا مہینہ ہے 2021، تو یقین کرے 4.5 سال ہو گئے ہیں بھارت کو ایک ڈیفنس سسٹم منگوانے میں۔ S-500 میزائل سسٹم منگوانے میں کتنی دیری لگے گی یہ آپ خود اینالائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مودی کشمیر کے اندر جیش محمد اور لشکر طیبہ کے حوالے سے بھی صدر پیوٹن سے بات چیت کریں گے۔ مطلب یہ انڈائریکٹ سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اور پاکستان اور رشیا کے جو تعلقات ہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔